یہ تھا آپ کا عشق اپنے پیارے آقا سے. اور جب آپ آرام فرمایا کرتے تھے تو آرام فرماتے وقت اپنے اس انگوٹھے کو شہادت کی انگلی سے ملاتے تھے اور سراہنے رکھ لیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو سمیٹ کے سویا کرتے تھے کہ یہ اللہ، اس کو اس ملانے سے اللہ بنتا ہے، اور اپنے آپ کو اس طرح سمیٹ کے سوتے تھے کہ محمد بن جائے. یہ تھا آپ کا سونے کا انداز. اور آگے چلیے عشق کے رسول کہ آپ ایک دفعہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ آپ کا دوسرا حج تھا. آپ حج ادا فرما رہے تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، درود اور سلام کے نذرانے پیش فرما رہے تھے، دیدار مصطفیٰ کا خواہش کا اظہار کیا. اور آپ نے نعت شریف شروع کی، لیکن پہلا دن گزرا، آپ کو زیارت نہیں ہوئی. پھر دوسرے دن آپ نے دوبارہ نعت شریف پڑھی اور آپ کی قسمت جاگی. پیارے آقا تشریف لائے اور آپ نے اپنی وہ نعت کمپلیٹ کیے. یہ تھا آپ کا پیار، یہ تھا عشق آپ کا. اور کبھی بھی زندگی بھر گستاخان رسول سے، گستاخان صحابہ سے کمپرمائز نہیں کیا. لوگوں نے آپ سے کہا کہ یہ دور صحیح نہیں، انگریزوں کا دور تھا، ہندو ایجنڈوں کا دور تھا، پیشاور ملاؤں کا دور تھا، کانگریسی ملاؤں کا دور تھا جو پیسے کے خاطر فتوے جاری کیا کرتے تھے، جو فتوے کے خاطر، پیسے کے خاطر اپنا ایمان بیچ دیا کرتے تھے جو کہ پہلے ہی نہ تھا. بلکہ ایک دفعہ کچھ ساتھی آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے حضرت سبحان اللہ، آپ کے اندر جو عشق رسول ہے اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے. آپ کا قرآن شریف کا جو ترجمہ کنز الایمان، جس کو ایمان کا خزانہ کہتے ہیں، وہ بھی عظیم. آپ کی نعتیں عظیم، جو آپ نے صلاۃ و سلام درودوں کے نذرانے لکھے پیش کیے، وہ بھی عظیم. لیکن ایک ذرا سی کمی رہ جاتی ہے. اب منافقت دکھا رہا ہے وہ بندہ، ذرا سی کمی رہ جاتی ہے. آپ عشق اور محبت میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کر لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے مسکراتے ہوئے کیا جواب دیا؟ تم مجھے اللہ تعالیٰ کی حد بتا دو، خدا کی قسم یہ رضا اس حد سے آگے نہیں بڑھے گا. تم اللہ تعالیٰ کی حد بتا دو، خدا کی قسم یہ رضا اس حد سے آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ تھا ہمارے امام کا مقام. اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی ہمارے علماء اکرام نے. اور یہی مقصد، یہی مشن میرے قائد بانیوں اور قائد محمد سلیم قادری شہید نے ان کے اس عمل کو عملی تفسیر کا نمونہ بنا کر پیش کیا. تحفظ ناموس رسالت کی بات کی تو جان دینے سے گریز نہیں کیا. تحفظ ناموس صحابہ کی بات کی تو گریز نہیں کیا. تحفظ اولیاء کی بات کی
جانے دینے سے گریز نہیں کیا. نعرہ سب نے لگایا کہ غلامی رسول میں موت قبول ہے، لیکن رنگ میرے قائد نے اپنے خون سے بھرا. اور اکیلے نہیں، جب آپ نے کام شروع کیا تو میں دیکھ رہا تھا، بلکہ میں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے سنا، اور ابھی علامہ خضر اسلام صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جب انسان کسی کے طور طریقے اپناتا ہے تو اس طور طریقے میں جب رنگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رنگ بھی چڑھا دیتا ہے، وہ خاصیتیں، وہ خصوصیات بھی پیدا فرما دیتے ہیں. جس طرح اعلی حضرت کی ہم زندگی دیکھتے ہیں کہ وہ بچپن سے، اسی طرح اگر قائد نے جب یہ مشن اپنایا، مشن اعلی حضرت کو، تو ہم لوگوں سے سنا کرتے تھے. بلکہ ایک مسئلہ ہوا کسی کا، تو انہوں نے کہا آپ سعید آباد چلے جاؤ، وہاں پر ایک بچہ ہے، اس وقت ان کی عمر 14 یا 15 سال کی ہوگی، وہ تمہارا یہ مسئلہ حل کر دے گا. آپ 8-10 لڑکوں کی آپ کے ساتھ ایک جماعت ہوتی تھی، کوئی مسجد کا مسئلہ ہو گیا تھا، اس وقت تک سنی تحریک کا وجود نہیں تھا، لیکن آپ شروع سے ہی اس مشن پہ گامزن تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ، آپ نے اس تنظیم کا اعلان کیا، اور تحفظ مساجد، وہی کانگریسی ملا، وہی ملا جنہوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی، وہی ملا جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے بنانے کی پے میں بھی شامل نہیں ہے. قومی اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو، فضل ڈیزل کے والد نے یہ کہا تھا، مفتی محمود نے، کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کی پے میں شامل نہیں ہیں. اور ہمارے علماء اکرام، اعلی حضرت نے سب سے پہلے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا کہ نہیں، ہندو مسلم الگ الگ قوم ہے، الگ الگ مسئلہ ہے، ہم ایک نہیں ہو سکتے، اور پاکستان بنا کر دم لیں گے. اور اس وقت کے جیت 5000 علماء اکرام نے، علماء اہل سنت نے، ان کی قیادت میں سنیوں نے قربانیاں دیں. 1 لاکھ کم و بیش 1.5 لاکھ قربانیوں کے نذرانے سے یہ پاکستان کا وجود. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اسی طرح قربانیاں دیتے رہیں گے. بہرحال میرے قائد کا مشن جاری تھا، مساجد پہ قبضے ہو رہے تھے، لیکن سلیم بھائی کی قیادت میں جب یہ تنظیم کا آغاز ہوا، جب ان کو ٹویننگ سروس شروع ہوئی، تو سب اپنی اپنی جگہ پہ واپس چلے گئے. لیکن اس تحفظ مساجد کے لیے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، اگر کارکن نے قربانی دی تو وہاں مرکزی قیادتوں نے بھی قربانیاں دی. یہ تھا وہ مشن جو تحفظ ناموس مساجد کے لیے قائد نے شروع کیا. پھر تحفظ ناموس رسالت پہ لوگوں نے توہین کی، تو اس کے لیے بھی قائد کی سربراہی کے اندر، قائد کی رہنمائی کے اندر اس کو بھی بھرپور جواب دیا. اب گستاخان رسول کچھ بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں، مساجد پہ قبضہ کرنے والے 100 دفعہ پہلے سوچتے ہیں. اور جنہوں نے سوچا تھا کہ سنی تحریک کو، سنی تحریک کی قیادت کو ختم کر دیں گے تو یہ مشن ختم ہو جائے گا، نہیں نہیں، اس مشن کو قائد نے اپنے خون سے اس چمرستان کو آباد کیا.